الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق اور خلق اور آپ کی عادات مبارکہ کے بارے میں ہم نے پہلی مجالس میں ذکر کیا۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی عادت مبارکہ کا ذکر کریں گے جس سے ہمیں یہ تربیت ملتی ہے کہ مسلمان کا بدن یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تو اس کی طرف بھی اسے توجہ دینی چاہیے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ کی اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ وہ اس کے تحفظ کی بھی فکر کرے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ میں سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ آپ اپنی آنکھوں میں سرما ڈالتے تھے، اور دوسرا سر مبارک پر تیل لگاتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اللہ کی نعمت ہیں انسان کے جسم کے اعضاء، آنکھیں بھی نعمت، سر بھی نعمت، اور پھر ان کا تحفظ کرنا اور ان کی نشو و نما کے لیے فکر کرنا، یہ اللہ کی نعمت کی قدر ہے جو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اور پھر صحابہ کرام حضرات اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عادات مبارکہ کو بھی محفوظ رکھا۔ یقیناً آپ کے ساتھی امت کے سرخیل اور سردار ہیں، انہوں نے سیرت طیبہ کی ہر پہلو کو اس قدر پرو دیا سلک میں یا ایک دھاگے میں کہ انسان اپنے لیے ان سے بہت سے فوائد بھی حاصل کرتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ ان عادات مبارکہ کو خود اختیار کر کے اپنی جسم کی نشو و نما کے بھی بہت سے فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا زاد ہیں، ان کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمے کے بارے میں ہمیں یہ فرمایا، اکتحلوا بالاسمد، تم اسمد سرما لگایا کرو، اور آگے یہ فرمایا کیونکہ وہ بینائی کو تیز کرتا ہے، انہ یحد البصر، بینائی کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ ایک طرف تو اپنے اعضاء کی نشو و نما کا خیال رکھنا ہے، اور ساتھ ہی اس عادت مبارکہ میں ہمارے لیے حسن تعدیب اور حسن تربیت بھی ہے۔ حضرت ابن عباس کا یہ بھی خیال ہے کہ آپ کے پاس ایک سرمہ دانی تھی جس سے آپ ہر رات کو 3 سلائی ایک طرف اور 3 سلائی یعنی دائیں آنکھ میں 3 اور بائیں آنکھ میں 3 لگایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اسمد ایک پتھر ہے جس سے یہ سرمہ تیار کیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ کی یہ بھی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نقل فرمایا کہ سوتے وقت تم پر اسمد سرما لازم ہے کہ وہ نظر کو روشن کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہی کی ایک روایت ہے جسے امام ابو داود نے اپنی سنن میں ذکر فرمایا کہ تم سفید کپڑے پہنا کرو، یہ تمہارے بہترین کپڑوں میں سے ہیں، اور انہی میں مردوں کو کفن دیا کرو۔ اب آپ دیکھیں،
سرمے کا بھی ذکر آ گیا جو آنکھوں میں لگانا ہے، پہننے کا بھی ذکر آ گیا، اور تیل کو اور سر کو تیل لگانے کا بھی ذکر آ گیا۔ نیز حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے سرموں میں سے بہترین سرمہ اسمد ہے جو نظر کو روشن کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ حضرات سامعین و ناظرین، تأمل فرمائیں کس خوبصورت اور جامع انداز سے محبین صادقین اور عاشقین رسول حضرات صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عادات مبارکہ کو ہمارے سامنے پیش کیا، جن میں ہمارے لیے بہت سے منافع اور فوائد ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی لباس، اس کو بھی ذکر کیا حضرات صحابہ کرام نے۔ پھر جب لباس نیا ہو اور کیسے پہنا جائے اور کون سا اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس کا کیا فائدہ ہے، اس کو بھی روایات میں حضرات صحابہ کرام، تابعین اور جامعین سنن نے بہت ہی محبت اور عقیدت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے نیا لباس پہننے کی دعا، چادر اوڑھنے کا بیان، آپ کی قمیص کی حیات، مختلف رنگوں کے لباس میں بھی احادیث نقل فرمائی ہیں۔ غرض ہماری صرف یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ آپ کے جان نثاروں کی محبت، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو نقل کرنا اور آپ کی عادات مبارکہ کو یوں بیان کرنا، آخر اس سے غرض کیا تھی؟ اور وہی ہماری بھی غرض ہے۔ یہ ان کی محبت کی علامت تھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یقیناً ہم بھی اگر ان چیزوں کو آج نقل کر رہے ہیں تو ہماری غرض بھی سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام سے ہماری محبت میں اضافہ ہو۔ حالانکہ لباس کے اندر صرف اتنی چیز ہونی چاہیے کہ وہ باپردہ ہو اور اس میں کفار سے مشابہت نہ ہو، تہذیب و ثقافت اغیار کی نہ ہو۔ باقی جیسا بھی لباس آدمی پہنے، ارشاد باری تعالی ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم، اور پھر یہ بھی ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا، کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو کہ تمہاری صدر پوشی بھی کرتا ہے اور اس کے اندر تمہارے لیے زینت بھی ہے۔ افسوس کہ آج ہم ان عادات مبارکہ میں اور ان سنن طیبہ میں ان چیزوں کا ہم خیال نہیں رکھتے، نہ ہمارے مرد نہ ہماری عورتیں، اور ہم چاہے مرد ہمارے ہوں یا عورتیں ہماری، اغیار کے اور اجانب کے لباس کی نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بجائے شرعی پردہ کے ہمیں اپنے اعضائے جسم کی نمائش اور پھر اس کے اندر ان چیزوں کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے جن میں اغیار سے مشابہت ہے۔ میری استدعا ہے ہر سننے والے شخص سے کہ وہ ان چیزوں میں، اگرچہ بہت سے یہ امور تشریعی نہیں ہیں، نہ ان میں تکلیف ہے بندوں کو کہ ایسے ہی آپ کریں، لیکن اگر ہم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، عادات کو تلاش کر کے ہم ان کو اختیار کرنے کی سعی کریں گے تو یقین کیجئے ہماری محبت ہمارے آقا سے بڑھے گی، اور یہی مقصود ہے، یہی ایمان ہے، یہی عبرت ہے اور یہی نصیحت ہے، اور اسی پہ ہم آج اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔